زمین سے 400 کلومیٹر دور آسمان میں یہ انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن ہے۔ یہ اسپیس اسٹیشن پچھلے 23 سالوں سے مسلسل ہماری زمین کے گرد گردش کر رہا ہے۔ دیکھنے میں یہ اسپیس اسٹیشن بہت چھوٹا لگتا ہے، لیکن اصل میں اس کا سائز ایک فٹ بال اسٹیڈیم جتنا بڑا ہے، جس کا وزن 420,000 کلو گرام ہے، جو تقریباً 300 گاڑیوں کے برابر بنتا ہے۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ فٹ بال گراؤنڈ جتنا بڑا اسپیس اسٹیشن زمین سے اسپیس میں گیا تو آخر کیسے؟ ناظرین، انفو ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن یعنی کہ ISS انسان کی بنائی ہوئی اب تک کی سب سے مہنگی چیز ہے۔ اسپیس اسٹیشن کو بنانے میں ٹوٹل $150 بلین کا خرچہ آیا، جو تقریباً 11.5 کھرب روپے بنتا ہے۔ ISS کا مقصد کیا ہے اور اس میں رہنے والے ایسٹروناٹس بغیر گریوٹی کے کیسے رہتے ہیں؟ ان کو کھانا، پانی اور سب سے اہم آکسیجن کیسے ملتا ہے؟ اور ISS کو زمین سے اسپیس میں کیسے لے جایا گیا؟ یہ سب آپ جان سکیں گے اس ویڈیو میں۔ ISS ویسے تو ایک فٹ بال گراؤنڈ جتنا پھیلا ہوا ہے، جس میں زیادہ تر حصہ اس میں لگائے گئے سولر پینل کا ہے، یعنی کہ ISS کے جس پارٹ میں ایسٹروناٹس رہتے ہیں وہ جگہ بھی 6 بیڈ روم جتنی بڑی ہے۔ انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن مسلسل ہماری دنیا کے گرد 275,000 کلومیٹر کی سپیڈ سے گردش کر رہا ہے۔ یہ سپیڈ اتنی زیادہ ہے کہ ISS 24 گھنٹوں میں پورے 16 مرتبہ زمین کے گرد چکر لگا لیتا ہے۔ لیکن مجال ہے پچھلے 23 سالوں میں ایک مرتبہ بھی یہ اپنے آربٹ سے بھٹک گیا ہو۔ ISS اور اس میں رہنے والے ایسٹروناٹس کا اسپیس میں صرف ایک ہی مقصد ہے، اور وہ ہے ایکسپیریمنٹس۔ جی ہاں، ISS میں امریکہ اور ایشیا کی بنائی ہوئی لیبارٹریز موجود ہیں، جن کو اسپیس لیبارٹریز بھی کہا جاتا ہے۔ ان لیبارٹریز میں ایسٹروناٹس زمین میں سے لائی ہوئی مختلف چیزوں پر ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کا اسپیس میں کیا ری ایکشن ہے۔ ساتھ ساتھ زمین پر آنے والی قدرتی آفتوں کو بھی ISS کی مدد سے پریڈکٹ کر کے کافی نقصان سے بچا جا سکتا ہے۔ اور تو اور انسان کا ارتھ کے علاوہ مارس پر رہنا کیسے ممکن ہو سکے گا، اس حوالے سے بھی کئی ایکسپیریمنٹ اور ریسرچ کی جا رہی ہیں۔ ISS پر ٹوٹل 6 ایسٹروناٹس رہتے ہیں، جن کے رہنے اور کام کرنے کے لیے یہ کیپسول موجود ہیں، جو آپس میں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ نہانے اور دھونے سے لے کر کھانے تک، ایکسپیریمنٹ سے لے کر ایکسرسائز تک، ان کیپسول میں ایسٹروناٹس کے لیے تمام تر سہولیات موجود ہیں۔ اگر کوئی چیز غیر موجود ہے تو وہ ہے زمین کی کشش یا گریوٹی۔ گریوٹی نہ ہونے کی وجہ سے یہ ایسٹروناٹس ISS میں اپنا وزن محسوس نہیں کر سکتے، نہ ہی ان کو بیٹھنے اور لیٹنے کی کوئی فیلنگ آتی ہے۔ ایک کیپسول سے دوسرے کیپسول میں جانے کے لیے خود کو پش کرتے ہیں اور مختلف چیزوں کو پکڑ پکڑ کر سپر مین کی طرح اڑتے ہوئے جاتے ہیں۔ ان کے پاس کھانے کی بے شمار چیزیں موجود ہوتی ہیں، لیکن یہ کھانے زمین پر پکنے والے کھانے نہیں ہیں، بلکہ پکے پکائے پیکڈ کھانے ہوتے ہیں۔ ہم جو کام روزانہ زمین پر کرتے ہیں، وہ کام اسپیس میں گریوٹی نہ ہونے کی وجہ سے بالکل مختلف انداز میں کیے جاتے ہیں، جیسا کہ پانی پینا، دانتوں کو برش کرنا، واش روم استعمال کرنا اور ایکسرسائز کرنا۔ اسپیس میں ایسٹروناٹس بہت لیزی اور سست ہو جاتے ہیں، اس لیے ان کے پاس خاص قسم کی ایکسرسائز مشینز بھی ہوتی ہیں۔ ان پر روزانہ 2 گھنٹے ایکسرسائز کرنا ان کے لیے لازم ہوتا ہے۔ اسی طرح اسپیس میں ایسٹروناٹس نہاتے تو ضرور ہیں، لیکن بغیر پانی کے۔ جی ہاں، ان کے پاس خاص قسم کے شیمپو اور سوپ ہوتے ہیں، جن کو جسم پر لگانے کے لیے پانی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ صرف ڈرائی ٹاول سے شیمپو یا سوپ کو پونچھ لیا جاتا ہے۔ مختلف ریسرچ اور ایکسپیریمنٹس کے علاوہ ان ایسٹروناٹس کا کام ISS کی دیکھ بھال بھی کرنا ہوتا ہے۔ اگر کبھی ان کو اسپیس اسٹیشن کے باہر جا کر کام کرنا ہو تو بغیر اسپیس سوٹ کے اسپیس اسٹیشن سے باہر نہیں جا سکتے، کیونکہ اسپیس میں ایک ہی وقت میں 250 ڈگری سیلسیس گرمی اور -250 ڈگری سیلسیس جتنی سردی ہوتی ہے۔ اگر سورج موجود ہوگا تو انسان کے جسم کو اسی وقت جلا کر راکھ کر دے گا، اور اگر سورج موجود نہیں ہوگا تو انسان ایک ہی پل میں فریز ہو جائے گا۔ اسی لیے یہ اسپیس سوٹ بنایا گیا ہے جس میں آکسیجن، پریشر اور گرمی کا بچاؤ ہوتا ہے۔
ایسٹرونوٹس کے سونے کے لیے ISS میں چھوٹے چھوٹے کیبن موجود ہوتے ہیں جہاں وہ سلیپنگ بیگ میں خود کو بند کر کے آرام سے سو سکتے ہیں۔ 6 ایسٹرونوٹ کے لیے صبح کا بریک فاسٹ اور پھر ڈنر کے لیے کھانے کا سامان 6 سے 7 مہینوں تک چل جاتا ہے، یعنی 7 مہینوں کے لیے ٹوٹل 3780 میلز بنا کر ان کو ISS میں ڈیلیور کیے جاتے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ صرف 1 کلو گرام کھانے کو ISS تک پہنچانے کے لیے تقریباً 10,000 یعنی 7,60,000 روپے خرچہ آتا ہے۔ یہ کھانے کوئی شیف تیار نہیں کرتے، اس کام کو ناسا کے فوڈ سائنٹسٹ سر انجام دیتے ہیں۔ ناسا فوڈ سائنٹسٹ کا چیلنج یہ ہوتا ہے کہ ایسٹرونوٹس کے لیے ایسا کھانا تیار کرنا جس کا وزن بھی کم ہو اور جس کو 7 مہینوں تک سٹور کرنے کے لیے فریج کی ضرورت بھی نہ ہو۔ ان کھانوں میں ضرورت کے سارے نیوٹریشنز بھی موجود ہوں، اس لیے یہ فوڈ سائنٹسٹ کھانا پکانے کے بعد ان کو فریز ڈرائنگ ٹیکنالوجی کے ذریعے فریز کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان میں 97% پانی ریموو ہو جاتا ہے۔ کھانے کا ویٹ صرف 3% رہ جاتا ہے۔ اب ان ڈشز کو پیکنگ مشین کے ذریعے نہ صرف پیک کیا جاتا ہے بلکہ اس کے اندر سے ساری ہوا بھی نکال لی جاتی ہے۔ سارا کھانا ایک پارسل میں اچھی طرح پیک کر کے ناسا کے ایک سپلائنگ موڈیول سگنس میں رکھ کر روانہ کیا جاتا ہے۔ مسلسل 48 گھنٹوں کے سفر کے بعد سگنس یہ کھانا لے کر ISS پہنچ جاتا ہے۔ یہ تو ہو گئی کھانے کی بات، اب آتے ہیں پانی کے استعمال پر۔ ISS پر ایسٹروناٹس زمین پر رہنے والے انسانوں کے مقابلے میں صرف 1% پانی استعمال کرتے ہیں۔ ISS میں ہائی ٹیک واٹر ریسائکلنگ سسٹم موجود ہے جو ویسٹ واٹر کو بھی ریسائکل کر کر پینے کے قابل بناتا ہے۔ آپ کو یہ بات جان کر حیرانی ہوگی کہ جو پانی ایسٹروناٹس ISS میں پیتے ہیں وہ ہوتا تو بالکل صاف ہے، لیکن وہ پانی ISS میں موجود ہیومن ویسٹ کو ریسائکل کر کے صاف کیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ ان کو جو پسینہ بھی آتا ہے وہ بھی واٹر ریسائکلنگ سک کر کے ان کو فلٹر کر کے استعمال کے قابل بنا دیتا ہے۔ اس طرح ISS کے پانی کو 99% صاف کیا جاتا ہے۔ اسپیس میں ایسٹروناٹ سانس لینے کے لیے آرٹیفیشل آکسیجن استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ آکسیجن اسپیس میں ڈیلیور کیسے کیا جاتا ہے؟ آخر کار آکسیجن کا بھی تو وزن ہوتا ہے۔ ہر انسان ایک دن میں 840 گرام آکسیجن استعمال کرتا ہے، یعنی اسپیس میں 6 ایسٹروناٹس 6 مہینوں میں 1000 کلو گرام کا آکسیجن استعمال کریں گے۔ یہ 1000 کلو گرام آکسیجن ان کو زمین سے نہیں ملتا، بلکہ ISS میں آکسیجن بنانے کا بھی ایک سسٹم موجود ہے۔ جی ہاں، ناسا کے مطابق اسپیس اسٹیشن میں الیکٹرولائٹس کے ذریعے آکسیجن بنایا جاتا ہے، یعنی سولر پینل سے ملنے والی بجلی کو پانی سے گزارا جاتا ہے، اس سے آکسیجن تیار کیا جاتا ہے۔ ناظرین، انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن کا ٹوٹل وزن 4,20,000 کلو گرام ہے، جو پچھلے 21 سالوں میں کبھی بھی خالی نہیں رہا۔ فٹ بال گراؤنڈ جتنا بڑا یہ اسٹیشن مختلف موڈیول کو جوڑ جوڑ کر بنایا گیا تھا۔ حیرت کی بات ہے کہ یہ موڈیول زمین پر کبھی بھی ایک ساتھ نہیں جڑے۔ 1998 میں پہلی بار لانچ ہونے والے اسپیس اسٹیشن کچھ ایسا دکھتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس میں موڈیولز ایڈ ہوتے گئے اور آخرکار 13 سالوں کی محنت کے بعد 2011 میں ISS اپنی فائنل شیپ میں آ گیا۔ آپ جانتے ہیں انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن کے بارے میں چند امیزنگ فیکٹس۔ انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن سولر پینلز کے ذریعے ایک دن میں 120 کلو واٹ بجلی پروڈیوس کرتا ہے۔ یہ اتنی زیادہ بجلی ہے جتنی 40 گھروں میں استعمال ہوتی ہے۔ ISS کے اندر ٹوٹل 50 کمپیوٹرز ہوں گے جو پورے اسپیس اسٹیشن کو چلاتے ہیں۔ ISS میں ٹوٹل 2 باتھ روم، 6 سلیپنگ کوارٹرز اور ایک جم موجود ہے۔ 1998 سے اب تک ISS میں 230 ایسٹروناٹس جا چکے ہیں، جن کا تعلق 18 الگ الگ ملکوں سے ہے۔ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں ایک اسپیس کرافٹ صرف 4 گھنٹوں کے ٹائم میں ISS تک پہنچ سکتا ہے۔ اسپیس واک کے درمیان ایسٹروناٹس کو ایک دوسرے کی آواز بھی سنائی نہیں دیتی، کیونکہ آواز ہمارے کانوں تک ہوا کے ذریعے پہنچتی ہے، جو کہ اسپیس میں موجود ہی نہیں۔ چاند کے بعد آسمان پر سب سے زیادہ چمکنے والی چیز انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن ہے، جس کو زمین سے دیکھنے کے لیے ٹیلی اسکوپ کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ 24 گھنٹوں کے دوران انٹرنیشنل اسپیس میں موجود ایسٹروناٹس 16 سن رائز اور 16 سن سیٹس دیکھ سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کومنٹس کا بہت شکریہ۔
ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔ انفو ٹی وی کو لائک کرنا، شیئر اور سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔